قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں. کہتے میں امام کے دروازے پر آیا, میں نے دستک دی, علی کی شہادت ہے, عباس کا علم میرے سر پہ, قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں. امام گھر سے باہر نکلے, بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. راوی دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے, عید والے دن بھی کالے کپڑے. داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی, رو کے فرمایا ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی. اللہ تیری ہائے قبول کرے, حسین کی ماں پر انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی. عیدیں سوگوار ہو گئی آل محمد کی, جن کے صدقے میں عید تھی ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا. ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کیا. شریف امام. تو بعد میں پتہ چلا ایک گھر سے رونے کی آواز آئی, حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے. علی کی شہادت کے بعد دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے, نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں. حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے, کہتے لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں. حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے, کہتے بہت لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں. حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ, کہتے اللہ کرے وہ خیریت سے ہو. حسنین پوچھتے ہیں کون, کہتے ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا, مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا. 19 رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں. ہائے یا علی, آواز صرف مزدور نہیں, امیر المومنین تھا, ہمارا بابا تھا علی ابن ابی طالب. ہم یتیم ہو گئے, آج کے بعد تجھے حسن کھانا کھلے گا. رات کے وقت راشن اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والا امیر, بادشاہ دین و دنیا امیر. فخر مجھ پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی. علی وہ امام ہے جس پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں. مطلب پتہ, زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھے. جس نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا ہی نہ ہو, خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو, اس پر زکوٰۃ کہاں سے واجب. جو جانوروں کے لیے بھی وصیت کرے. گورنروں کو خط لکھا میرے مولا نے, ایک لمبا راستہ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس ملتا ہو, ایک شارٹ کٹ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس نہ ہو, تو خبردار لمبے رستے کے خوف سے جانوروں کو اذیت نہ دینا, لمبے رستے سے آنا تاکہ جانوروں کو پانی بھی ملتا رہے اور کھانے کو بھی دعوی ملتی. کالی رات تو فرمایا تھا یہ بطخیں میرا نوحہ کر رہی. بطخوں نے اپنی چونچوں میں مولا کی ابا لے لی تھی, یہ میرا نوحہ پڑھ رہی, میرا نوحہ پڑھ رہی. کبھی بطخیں کسی مقام پر شور مچائیں تو پریشان نہ ہونا, اس لحاظ سے ان کی عزت کر لینا کہ یہ علی کے گھر میں پلتی. اور اسی طرح شور مچا کے روئی تھی حیدر کرار کے لیے. فرمایا حسن انہیں پانی پلا سکو, کھانا کھلا سکو, دانا چگوا سکو تو رکھنا, ورنہ انہیں آزاد کر دینا. میں ایک مرتبہ فکرہ کہتا ہوں, بے غیرت زمانہ جو علی جس کوفے میں بطخوں کو بھی پیاسا برداشت نہیں کرتا تھا, اسی شہر میں اس کی پوتی سکینہ حسرت سے مسلمانوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد کے رشتہ داری کی وجہ سے پانی کا ایک گھونٹ ملے. ابھی تو امیر کی بیٹی ہے علی کی بیٹی, امیر کی بیٹی تھی تو اتنے ظلم کیے, پھر اس کوفے میں آئے گی غریب کی بہن بن کر. سننا کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو, یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو. کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں. پہلے قرآن پڑھاتی ہے, درس دینے کے بعد پردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے چادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو, کہیں ایسا نہ ہو کل زینب تمہاری مہمان بنے. تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا, ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا.
بڑھائی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا. بڑی غربت کی لمبی داستان ہے. علی جیسا شریف باپ، زینب جیسی باحیا بیٹی بازار میں لے کے چل پڑا میرا مولا مشکل کشا. زینب یہ کچہری ہے، یہ دارالامارہ ہے، یہ بازار کناسہ ہے. میں نے پڑھ لیا، تم نے سن لیا. زینب کی کمر جھک گئی، رو کے آواز دی، بابا بازار کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی، میں تیری بیٹی ہوں، مجھے کیوں دکھاتا ہے؟ آواز ہے، ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے. جزاک اللہ. میرے بیٹے مارے جائیں گے، تجھے درباروں میں آنا ہوگا. اگلا واقعہ جسے پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. حسین کو بلایا اور داڑھی چومنی شروع کر. حسین عرض کرتے ہیں، بابا میری داڑھی کیوں چومتے؟ فرمایا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. داران امام مظلوم کہا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. میں نے پوچھا تھا مولا میری داڑھی کیوں چوم دو؟ تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی، اس لیے چوم دو میری داڑھی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی، اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے، کبھی علی اصغر کے خون، ماتم کرنا، کبھی غازی کے خون سے، کبھی قاسم کے خون سے، کبھی عباس کے خون سے. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا اور تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جہاں جہاں تک میری آواز جائے توجہ چاہتا ہوں. یہ دوسری رات ہے، علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے، لیکن یہ جو کل رات گزر گئی ہے، سارے جانتے ہو کہ یہ روزہ ام کلثوم کے پاس، اپنی شہزادی کے پاس میرے مولا نے افطار فرمایا. ایک فکرہ میں دست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر. میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت کی میری اوقات نہیں. میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، جناب زہرا کا وکیل ہوں. میں کسی کی تردید میں نہیں، پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کہا ہے، کسی کو نہیں کہہ رہا. صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، کوشش کیا کرو بی بی ام کلثوم کو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو. یہ توہین ہے اس گھر کی. اس کا نام تھا زینب صغرا اور کنیت تھی ام کلثوم. ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں. کلثوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی. دو چیزیں سامنے رکھی، دودھ اور نمک. علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا، فرمایا دودھ سنبھال کے رکھ، ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا. ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان، انہیں شربت پلانا پڑے. ہائے کر لو گے جو تمہاری اپنی مرضی ہے. میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی. ساری اولاد کھڑی تھی علی کی. جب زخمی ہوا نا میرا مولا، ساری اولاد کھڑی تھی. ایک ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر عباس پہ رکی. عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ. غازی کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا، عباس کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا. میں کائنات قربان کروں. سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے، زینب نے پوچھا ہوگا کس سے پلانا ہے، عباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے، بابا نے مجھے حکم دیا ہے عباس اپنے ہاتھوں سے. ہائے کریم، ہائے کریم. کل کی رات کی ایک روایت پڑھتا ہوں جو کل کی رات گزری ہے جب امن تھا علی کی بیٹیوں کے گھر. آج کا دن تو بڑا بے چینی سے گزرا. تم نے افطار کیا ہے، سحری کا انتظار کر رہے ہو. علی کی بیٹیاں بس نمک چکھ لیتی تھی روزہ ہو جائے، نہ روزہ چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی. فکرہ پڑھتا ہوں میں، فکرہ لے کر فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنسو آ جائیں. آنسو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا. بھائی عمران شاہ جی میں نے مقتل میں پڑھا ہے، سارا دن برقعے کے اندر پردے کے پیچھے اپنی
अपने घर में बाप को छुप छुप के देखती रही। कोई तो समझेगा मेरा फिक्रा। सारा दिन बीबी ज़ैनब बुरके के अंदर पर्दे के पीछे, घर के अंदर बुरके के अंदर पर्दे के पीछे, बुरके के अंदर पर्दे के पीछे। कभी कभी अब्बास से पूछ लेती थी, बच तो जाएगा मेरा बाबा, बच तो जाएगा। आज के दिन का वाक्य उलमा पढ़ते, अली की आंखें बंद हैं, काफी देर छुप के देखती रही। अब्बास से पूछती, आ जाऊं मैं? अब्बास ने फरमाया, अपना घर है, चार दीवारी है, दरवाजे बंद है। आज बाप के सामने आई, काफी देर अली का चेहरा देखती रही। बाबा, मेरे मौला ने आंखें नहीं खोली, किस्मत की मारी करीब बैठ गई। मौत की खत्म हुई हुई बीबी ज़ैनब, किस्मत नहीं अली की बेटी, कभी मां को पट्टियां बांधती रही। बाप का जख्मी सर मेरी शहजादी ने अपनी झोली में रखो। चेहरे को देख के एक फिक्रा का देख के कहती है, बाबा सारी जिंदगी तेरी ख्वाहिश थी मैं तेरे सामने आके बातें करूं, बाबा मैं शर्म के मारे सामने आ नहीं सकी। बाबा परदेश में मुझे जुदाई नजर आ रही है, आंखें खोल, मेरी ख्वाहिश है मुझसे कुछ बातें कर। बाबा आज मेरा दिल करता है, आंखें खोल, आंखें खोल। अली ने आंखें खोल के जो फिक्रा कहा है वो फिक्रा सुनोगे। आंखें खोल के कहो, मेरी लायक बच्ची, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, पूरी करेगी। आवाज आई, दारैन का वाली बाबा तू हुक्म कर, ज़ैनब की जान वारी तुझ पर। आवाज आई, ज़ैनब एक दफा मुझे सिर्फ चल के दिखा दे, तू चलती कैसे? इधर बीबी ज़ैनब ने चलना शुरू किया। आवाज आई, हसन हुसैन बहन का हाथ पकड़ो, हसन हुसैन बहन का हाथ पकड़ो। चीखे मार मार के मेरा मौला हैदर करार रोया। अली के करीब आके हसन कहते, बाबा चीखे मार के क्यों रोते हो? आवाज आई, रोता इसलिए हो जो अली जैसे बाप के सामने अपने घर के अंदर नहीं चल सकती। 9 लाख शराबियों के मजमे में शाम का बाजार होगा, ज़ैनब आलिया हाथों में हथकड़ियां, बाल खुले हुए, और कायनात खत्म क्यों न हो गई? बेगैरत शराब पी रहे थे, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे थे, आवाज आती थी, तमाशा देखो हैदर करार की बेटियां। जब कहूंगा फिर ज़ियारत है, हैदर करार की बेटियां, शाह अबरार की बेटियां। आज बाबा लेटा है, कल 7 नमाज में था, कल की रात क़िबला लैलतुल क़द्र का आगाज। मोमिनों के घरों में बड़ी इबादत होती है तो अमीरुल मोमिनीन का घर था। जिन्हें लैलतुल क़द्र की इबादत मालूम है, जो इससे मुस्तफीद होते हैं, उन खुश नसीबों से मेरी इल्तमास से वो मेरी हिमायत करेंगे। अली की बेटियां कुरान सर पे रख के बेका या अल्लाह, हाय अली, हाय अली, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह। ये किस रात की बात कर रहा हूं? दूसरी रात। ये जी कल क़िबला जी गुजर गई है, जनाब इमाम ज़मान तो बस्तर रखें सेहत। ये जो गुजर गई है रात, ये सुबह अली को ज़रबत रही, इबादत हो रही, लैलतुल क़द्र की पहली रात। अचानक अली के दरवाजे पे घोड़ों की टापों और असलहे की झनकार की आवाज आई। घोड़ा चले तो टापों की आवाज आती है, तलवार निकले तो आवाज होती है। आवाज सुनने के बाद अब्बास ने मुसल्ला छोड़ा, बिजली की रफ्तार से गाजी दरवाजे तक पहुंचा था। अली की आवाज, अब्बास ठहर जाओ। मैंने ये 2 साल पहले फिक्रा पढ़ा था लाहौर में, एक सैयद ने एक लफ्ज कहा था, वो यहीं लिखा गया। वो बीच में से खड़ा हो गया, उसने कहा, अल्लामा साहब अली भी अब्बास को रोकता रहा। आज रखो अली भी अब्बास को रोकता, गाजी को रोककर मेरा मौला बाहर निकला। जैसे मेरे मौला ने दरवाजा खोला, क्या देखते हैं? 4 घोड़े सवार खड़े, उन्होंने नकाबें की हुई, उनके हाथों में नंगी तलवारें, और वो घोड़े पर बैठे हुए। एक हाथ से घोड़े की रकाबें पकड़ी हुई, दूसरे हाथ में तलवारें अलम बनाई हुई, और चेहरे पे नकाब। अली ने फरमाया, कौन?
انہوں نے پھرتی سے زین چھوڑی, تلواریں نیاموں میں ڈالی, علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, کسی نے ہاتھ چومو, کسی نے پاؤں چومے. پہلے کی آواز مولا میں عبداللہ ابن عفیف علی کا صحابی تھا, دوسرے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی, تیسرے کی آواز مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر. علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہیں؟ آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہو؟ یہ اگلا فکرہ یاد رکھنا, علی کی شہادت میں تمہیں ہمیشہ یاد رہے. عبداللہ ابن عفیف مولا کا صحابی, وہ کہتا ہے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا. مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہو. مولا آپ نے ممبر سے پوچھا آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ ہم نے کہا مولا 18 ہو گئی. آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے. مولا امام حسن کو وصیت کیوں لکھوائی؟ مولا ہم نے تہیہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطرہ ہو, ہم پہ آرام حرام ہے. مولا تو گھر میں رہے ہم پہرا دیں, مولا تو مسجد میں رہے ہم پہرا دیں. کس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک پہنچے. علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو, تم نے اپنے امام سے پیار کیا, لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پہ چھوڑو. جب حکم کا لفظ آیا تو حذیفہ کہتے ہیں ہمارا بدن کانپنے لگا. ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے. حذیفہ کہتے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنے لگے, علی کے چہرے کو دیکھتے رہے. وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا روتا تھا. علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لیے, الوداع کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا, ہمیں خدا حافظ کہا. حذیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا, میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا, میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا. میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی, قریب آ کے کہتی ہے حذیفہ ہوش کر, تو علی کا سپاہی ہے, کیا علی کے سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے؟ کہتے بیوی روؤں نہ تو کیا کروں, زمانہ دشمن ہے, علی نے وصیت لکھوا دی ہے, میں پہرا دینے گیا تھا, علی نے خدمت قبول نہیں کی, علی نے نوکری قبول نہیں کی, علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ. حذیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی, میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, جھنجھوڑ کے کہتی حذیفہ جاگ سن یہ شور کیسا. حذیفہ کہتا اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومن, لوگوں امیر مارا گیا, زینب و کلثوم یتیم, ماتم علی.